برادران اسلام، آج کے پروگرام کا دوسرا سوال ماسٹر سنور صاحب برہی کا ہے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ قرآن مجید کے سب سے پہلے حافظ کون تھے؟ کیا اس کا ذکر بھی حدیث و تفسیر کی کتابوں میں ملتا ہے؟ جواب عنایت فرمائیں، کرم ہوگا۔ حضرات دیکھیے، قرآن مجید بصورت وحی حضرت جبریل امین علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس لایا کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسے یاد کر لیتے تھے۔ یاد کیسے کرتے تھے؟ کیا جس طرح ہم لوگ یاد کرتے ہیں، کیا اسی طرح سے ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی یاد کرتے تھے؟ اس کا ذکر بھی قرآن مجید کے سورہ قیامہ میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، تم یاد کرنے کی جلدی میں قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ دو۔ اللہ اکبر۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ جب حضرت جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر آتے تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام کے پڑھنے کے ساتھ اپنی زبان اور ہونٹوں کو حرکت دیا کرتے تھے، اور اس سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی، جو کہ دوسروں کو بھی معلوم ہو جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ مشقت گوارا نہ فرمائی، اور سورہ قیامہ میں یہ آیت نازل فرمائی، ان علینا جمعہ وقرآنہ فإذا قرأناه فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ، بے شک اس کا محفوظ کرنا اور پڑھنا ہمارے ذمہ ہے، تو جب ہم اسے پڑھ چکے اس وقت اس پڑھے ہوئے کی اتباع کر، پھر بے شک اس کی باریکیوں کا تم پر ظاہر فرمانا ہمارے ذمہ میں ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں لکھا ہے کہ اس آیت سے 3 باتیں معلوم ہوئی۔ پہلی بات یہ کہ در حقیقت قرآن کو جمع فرمانے والا اللہ تبارک و تعالی ہے، کہ اس نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سینہ مبارک میں قرآن کریم کو ترتیب وار جمع فرما دیا۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ حضور پرنور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے قرآن کے حافظ، قاری، عالم اور صاحب اسرار ہیں، کسی مخلوق کے شاگرد نہیں۔ اور تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے درمیان پیغام رساں ہیں، حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے استاد نہیں ہیں۔ لہٰذا سب سے پہلے حافظ قرآن حضرت جبریل علیہ السلام تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو خود سید الحفاظ تھے، جیسا کہ بخاری شریف حدیث نمبر 6، حدیث نمبر 3220 اور حدیث نمبر 3554 میں ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام رمضان کی ہر رات میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کا دورہ کرتے تھے۔ حضرات، حفظ قرآن کا یہ معاملہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بھی زبانی قرآن یاد کراتے تھے۔ آپ کی محنت و مشقت سے بہت شاگرد صحابہ کرام حافظ قرآن ہو گئے۔ مثلا مہاجرین میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضی، حضرت طلحہ، حضرت ابن مسعود، حضرت ابن عباس، حضرت امیر معاویہ، حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت ام سلمہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین حافظ قرآن تھے۔ اور انصار میں حضرت معاذ بن جبل، حضرت عبی ابن کعب، حضرت زید بن ثابت، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، اور ان کے علاوہ بھی بہت سے صحابہ کرام حافظ قرآن تھے۔ تفصیلی معلومات کے لیے صدر العلماء خیر الازکیہ حضرت علامہ محمد احمد مصباحی دامت برکاتہم القدسیہ، ناظم تعلیمات الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور کی تصنیف لطیف تدوین قرآن کا مطالعہ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح دینی علوم دریافت کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔